السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین فضائل قرآن، تالیف ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ باب قرآن مجید کی تاثیر کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور انسانوں نے سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 3۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اس سے اپنے ہاتھوں کے لپ میں لے رہے ہیں، کوئی کم لیتا ہے اور کوئی زیادہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، واللہ مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بادل تو اسلام ہے اور بادل سے ٹپکنے والے گھی اور شہد سے مراد قرآن مجید کی حلاوت اور شیرینی ہے، اور کم یا زیادہ حاصل کرنے سے مراد قرآن مجید کم یا زیادہ یاد کرنا ہے۔ باب قرآن مجید کے فضائل کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تو کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سورۃ القدر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم کو عطا کی، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس نے کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث سے جو کچھ نازل کیا ہے اسے یاد رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم حروف مقطعات، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ حدیث نمبر 4۔ اور حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورات کی جگہ مجھے 7 طوال صورتیں دی گئی ہیں، اور انجیل کی جگہ سورہ فاتحہ دی گئی ہے، اور مفصل صورتیں زائد دے کر مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ حدیث نمبر 6۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی،
پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ حدیث نمبر 7۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہے۔ حدیث نمبر 8۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ حدیث نمبر 9۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آگاہ رہو اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر اس زمانے کے لوگ ایمان لائے، لیکن مجھے یہ معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن سے بذریعہ وحی دیا گیا، جس سے قیامت تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز مجھ پر ایمان لانے والے تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ باب تلاوت قرآن مجید کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جن میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ بھی فرمائے گا، بے شک وہ بڑا بخشنہار اور قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، سکون قلب اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ حدیث نمبر 11۔ اور حضرت عبارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ دوران تلاوت ایک بادل سا آیا اور اس نے گھوڑے کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ گھوڑا اس سے دیکھ کر بھڑکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سکینت ہے جو تلاوت قرآن کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 12۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حدیث نمبر 13۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال میٹھے لیموں کی سی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے گناہ گار آدمی کی مثال ریحان کی سی ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گناہ گار کی مثال اندرائن کڑوے پھل کا نام کی سی ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 14۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے
قرآن دیا ہو اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہو۔ اور پوائنٹ 2، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ حدیث نمبر 15۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ حدیث نمبر 16۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہے اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 17۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی موٹی خوب صحت مند اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی اپنی نماز میں تلاوت کرنا ان 3 اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ باب تلاوت قرآن مجید کے آداب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پڑھتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرو، سورۃ النحل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سورۃ المزمل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور علم والے جب یہ قرآن سنتے ہیں تو منہ کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس سے ان کے خشوع میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے، سورۃ الاسراء۔ حدیث نمبر 18۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں ایک ہی آیت کو صبح تک دہراتے رہے۔ وہ آیت یہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف فرما دے تو یقیناً زبردست حکمت والا ہے۔ حدیث نمبر 19۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے نبی کا خشوع سے قرآن مجید پڑھنا سنتا ہے۔ حدیث نمبر 20۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے اعلانیہ خرچ کرنے والا، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ خرچ کرنے والا۔ حدیث نمبر 21۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت جب خوف کی آیت سے گزرے تو اعوذ باللہ کہہ کر اللہ سے پناہ طلب کرتے، جب اللہ کی رحمت کی آیت سے گزرتے اسأل اللہ کہہ کر اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی والی آیت سے گزرتے تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان فرماتے۔ حدیث نمبر 22۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ باب سجدہ تلاوت کے احکام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ حدیث نمبر 23۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی آیت پر آتی تو سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے۔ حدیث نمبر 24۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائے۔ باب قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہایت مہربان اللہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قوت گویائی دی۔ حدیث نمبر 25۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 26۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص علم کی خاطر سفر طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ باب قرآن مجید سکھانے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے قبل سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورۃ الجمعہ۔ حدیث نمبر 27۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص بلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے میری اس مسجد میں آئے اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسرے دنیاوی مقصد کے لیے آئے اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کی نظر دوسرے کے مال پر ہو۔ حدیث نمبر 28۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ صدقہ جاریہ، پوائنٹ سیکنڈ علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائے، اور پوائنٹ تھرڈ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ باب قرآن مجید یاد کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر۔ حدیث نمبر 29۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھ اور درجات چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیرا درجہ وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ باب یاد شدہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس آیتیں آئی تھی تو تم نے انہیں بلا دیا تھا اور اسی طرح آج بلا دیے جاؤ گے۔ سورۃ طٰہٰ۔ حدیث نمبر 30۔ اور حضرت ابو موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی حفاظت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اونٹ کی نسبت قرآن اپنے بندن سے جلدی بھاگتا ہے۔ حدیث نمبر 31۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن یاد کر کے بلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔
باب قرآن مجید سننے اور سنانے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث نمبر 32۔ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا پاس باندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا بھدکنے لگا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا بھدکنے لگا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بھدکنے لگا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی تھا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک سائبہ نظر آیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ اسے مسلسل دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضیر کے بیٹے قرآن پڑھتے رہا کرو، اے حضیر کے بیٹے قرآن پڑھتے رہا کرو، یہ تمہاری سعادت کی بات ہے جو پیش آتی ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو کچل ہی نہ دے۔ وہ گھوڑے کی بالکل قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف توجہ کی اور اسے اپنے پاس کر لیا۔ پھر میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے سائبہ نظر آیا جس میں چراغوں جیسی کوئی چیز روشن تھی۔ میں گھر سے باہر نکلا تاکہ اچھی طرح اسے دیکھ سکوں، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری اچھی آواز سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کے وقت لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ لوگوں کی نظروں سے غائب نہ ہوتے۔ باب اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت تعلیم دلوانے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس نے آدمی کو غلیظ منجمد خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بے پایاں کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ اس نے آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق، حدیث نمبر 33۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید ایک تھکے ماندے آدمی کی شکل میں اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور پوچھے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں ہی وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور تجھے گرمی میں پیاسا رکھا۔ بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا ثمر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج میں دوسرے نیکی کے تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ قرآن کی سفارش پر پڑھنے والے کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو وہ قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جس کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ قاری کے والدین عرض کریں گے، اے رب، ہماری یہ عزت افزائی کس عمل کے بدلے میں ہوئی ہے؟ انہیں جواب دیا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں۔ خود کاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن مجید جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ تیرا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ باب بیان کہ قرآن میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور وہ نصیحت اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ سورہ یونس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔
سورہ بنی اسرائیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ حدیث نمبر 34۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھاگوں میں گرہیں لگائی، یعنی جادو کیا، اور اسے ایک انصاری کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 6 ماہ کی مدت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیادت کے لیے 2 فرشتے آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، فلاں شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرہیں باندھ کر جادو کیا ہے اور فلاں انصاری کے کنویں میں اشیاء ڈالی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو بھیجے جو گرہ شدہ دھاگے وہاں سے نکالے تو جادو کے اثر سے وہ اس کنویں کا پانی زرد پائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے جو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا اور ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کنویں کا پانی زرد ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گرہ شدہ دھاگے لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرہ کھولنے اور معوذتین کی آیات پڑھنے کی ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے تھے کہ ساری گرہیں کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے گئے تھے اور معوذتین پڑھنے کے بعد آزاد ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص جادو کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس کی موت تک اس سے بدلہ لیا۔ باب قرآن مجید سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا بیان۔ حدیث نمبر 35۔ اور حضرت مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کے سبب ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آ رہی تھی۔ حدیث نمبر 36۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک ہی آیت پڑھتے صبح کر دی۔ وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف فرما دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ۔ باب قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق کا بیان۔ حدیث نمبر 37۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مسلمانوں کو قریش مکہ کی طرف سے سخت تکلیف دی جانے لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے لیے مکہ سے نکلے۔ جب برق غماد جگہ کا نام پہنچے تو قارہ قبیلہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن دغنہ نے کہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ تجھے جیسا شریف آدمی نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے۔ تم بے سہاروں کو سہارا دیتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، دوسروں کا بوجھ یعنی قرض اپنے سر لیتے ہو، مہمان کی عزت کرتے ہو اور جھگڑوں میں حق کی حمایت کرتے ہو، لہٰذا میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ واپس چلو اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابن دغنہ کے کہنے پر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ شام کے وقت ابن دغنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریشی سرداروں کے پاس گیا اور کہا، ابوبکر
جیسا آدمی از خود کبھی نہیں نکلتا نہ نکالا جاتا ہے، کیا تم ایک ایسے آدمی کو نکالنا چاہتے ہو جو بے سہاروں کا سہارا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور معاملات میں حق کی حمایت کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغا کی امان تو رد نہ کی، البتہ یہ کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تاکید کر دو کہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے جتنا چاہے، لیکن ہمیں ان باتوں سے اذیت نہ پہنچائے اور نہ ہی اعلانیہ یہ کام کرے۔ اس کے اعلانیہ کام کرنے سے ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتوں اور بچے فتنے میں نہ پڑ جائے۔ ابن دغنہ نے یہ ساری باتیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس شرط پر مکہ میں قیام پذیر ہوئے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کریں گے، نماز اعلانیہ نہیں پڑھیں گے اور نہ اپنے گھر سے باہر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ پھر اچانک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی، اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین کے بچے اور عورتیں اکٹھے ہو جاتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر حیران ہوتے اور مسلسل ان کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ رونے والے تھے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر قریش نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا، وہ آیا تو قریشی سرداروں نے اس سے شکایت کی، ہم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے تیری امان اس شرط پر قبول کی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرے گا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہے اور اس میں اعلانیہ نماز پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے گمراہ ہو جائیں گے، لہذا تم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روکو، اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو اور اعلانیہ عبادت کرنے پر اصرار کرے تو پھر اس سے اپنی امان واپس لے لو، ہم تمہاری امان نہیں توڑنا چاہتے، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اعلانیہ عبادت ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ ابن دغنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ، میں نے تمہارے معاملے میں قریشی سرداروں سے جو شرط طے کی تھی وہ تجھے معلوم ہے، یا تو اس شرط پر قائم رہو اور یا میری امان واپس کر دو۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب لوگ یہ سنیں میں نے جس کو امان دی تھی وہ توڑی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں تیری امان واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی امان پر راضی ہوں۔ حدیث نمبر 38۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ امور ملکیت چلانے کے لیے بیٹھنے والے اور مشورہ دینے والے تمام حضرات قرآن مجید کی قاری ہوتے، خواہ بوڑھے ہوتے یا جوان۔ باب قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل نہ کرنے کی سزا کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے کی ہے جو گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ حدیث نمبر 39۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کو لیا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، پھر جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے اسی طرح وہ آدمی اپنی انتڑیوں کے گرد گھومے گا۔ اہل جہنم اس کے پاس اکٹھے ہوں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ وہ جواب دے گا، ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ باب اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی سزا کا بیان۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں تحریف کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں، بھلا جو شخص آگ میں ڈالا جانے والا ہے اچھا ہے یا وہ قیامت کے روز امن کے ساتھ آنے والا ہے۔ تم جو چاہو کرو لیکن یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے یقیناً دیکھنے والا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ حدیث نمبر 40۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔